یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کمنٹ میں لکھیے گا۔ اب ظاہر ہے دیکھا تو نہیں ہوگا نہ آپ نے نہ میں نے، لیکن جانتے اس طرح ہے نا کہ کتب میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی بغیر شاید نام لیے بغیر ذکر ہے ان کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کئی روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کئیوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بڑے انبیاء کے دور دیکھے ہیں، یہ ان کا وظیفہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 حاجت میں کہتا ہوں ایک بندہ ہو نا، اس کی زندگی میں کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، 10 15 20 25 35 40 حاجتوں پر وہ رج جائے گا۔ 1000 حاجتیں، حد ہے، ایک حد۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جناب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ امام شافی بھی بتایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو 2 رکعت نفل کا بتانے لگا ہوں نا، خاص حاجت کا یہ وظیفہ امام شافی بھی پوچھنے والوں کو، پریشان لوگوں کو، بے بس لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ کیا مانگتے ہو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ رات کے وقت جو بندہ تہجد کے ٹائم یہ 2 رکعت نفل، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اگر 1000 حاجتیں ہوں گی، حضرت خضر علیہ السلام کے بقول جو کہ میں نے پڑھا ہے حضرت امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، کہ حضرت خضر فرماتے ہیں 1000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو دوستو، میں اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے عمل بتاتا ہوں۔ گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، اور ایک کمنٹ کیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ حضرت خضر علیہ السلام کے صدقے ہم پر کرم فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے یہی دعا آپ کے نصیبوں میں لکھا ہو کہ یہ دعا آپ کرو گے اور آپ کا مقدر چمک جائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہر معاملہ اللہ پاک حل فرما دے گا۔ تو دوستو، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نماز تہجد کے ٹائم اٹھیں اور اچھی طرح وضو کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کے، 2 کر کے، 2 یعنی 2 سلاموں سے، 2 ایک بار پڑھیں، 2 ایک بار، یہ تہجد کے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے کہ اللہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا یہ حاجت پورا کرنے کا عمل برائے حاجت میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اگر آپ ہماری بیان سن رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری پڑھیں گے، تو جب آپ الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین کہہ لینا، تو آپ نے اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ الکافرون، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ سورہ الکافرون آپ نے پڑھنی ہے، جو کہ یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ دوستو، یہ ہے سورہ الکافرون، یہ آپ نے 10 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ پھر جب دوبارہ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین تک پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، 11 ٹائم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرق کیا پڑا کہ پہلی جو رکعت ہے اس میں سورہ الکافرون پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص، یعنی کہ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الکافرون، ایک مرتبہ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہے سورہ الکافرون، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور دوسری صورت جو دوسری رکعت ہے اس میں قرآن کی جو صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں سلام پھیریں تو فوراً سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، اونلی 10 ٹائم، 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہو، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، پورا پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 10 مرتبہ آپ نے سجدے میں، جب 2 رکعت آپ پڑھ چکے ہیں سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 10 مرتبہ 11 مرتبہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ قرآن کی یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک بار پھر سن لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دوستو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلی بار سجدے میں جو درود شریف ہے وہ 10 بار، جو تیسرا کلمہ ہے پورا تیسرا کلمہ وہ 11 بار، اور یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 12 بار پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ جب عمل کر لو گے پھر آپ سجدے سے سر اٹھا لیں یا سجدے میں ہی رہنے دیں، پھر آپ کی جو اپنی زبان ہے، جس زبان میں آپ گھر میں بات کرتے ہو، کوئی عربی دعا نہیں کرنی، کوئی مطلب ہے کہ جو اگر آپ کی عربی زبان ہے تو عربی میں کر لیں، پشتو ہے، اردو ہے، ہندی ہے، کوئی آپ کی زبان ہے، اپنی زبان میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ پہلے ہی بار آپ کی اللہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ اور چند بار اگر کریں گے تو پکی آپ کی، اگر ایک بار نہیں بھی قبول ہوئی یا قبول تو ہو جاتی ہے لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں، تو 2-3 بار جب یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت اللہ کی ذات نہ صرف پورا فرمائیں گے بلکہ اس کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔